9.5 سال صدیاں گزر گئی، نسلیں جوان ہوئی اور بوڑھی ہو کر مر گئی، لیکن وہ نہیں مانے۔ ایک شخص جو دن رات اپنی قوم کے دروازوں پر دستک دیتا رہا، جس نے ہر طریقہ آزمایا، کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ، کبھی محبت سے اور کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کر، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ گالیاں، مذاق اور کانوں میں انگلیاں۔ یہ کہانی ہے صبر کے اس پہاڑ کی، جس کے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو اس نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا مانگی جس نے پوری روئے زمین کو پانی سے دھو ڈالا۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی اس سورت کی جو مکمل طور پر صرف ایک پیغمبر کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ یہ ہے سورت نوح۔ سورت نوح قرآن مجید کی 71 سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 28 آیات ہیں، لیکن یہ سورت مکہ میں کیوں اتری؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ نے یہ سورت نازل کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ اے نبی، آپ غم نہ کریں، نوح علیہ السلام نے بھی صدیوں تک یہی برداشت کیا تھا۔ یہ واحد صورت ہے جو شروع میں آخر تک صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، ان کی تبلیغ، ان کی قوم کے انجام پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اسے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی کوشش کس قدر شدید تھی؟ قرآن کے الفاظ دل ہلا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ اپنی کوشش کی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا۔ سوچئے ذرا، رات کا سناٹا ہو یا دن کا شور، وہ نہیں رکے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میرے بلانے سے وہ اور دور بھاگ گئے۔ نوح علیہ السلام آگے کہتے ہیں، جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے تاکہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ وہ ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ یہ تھی وہ نفرت جو ان کے دلوں میں تھی۔ وہ نوح علیہ السلام کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اللہ سے کہا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے کھلم کھلا بھی سمجھایا اور اکیلے میں چھپ کے بھی سمجھایا۔ پبلک میٹنگز ہوں یا پرائیویٹ ملاقاتیں، نوح علیہ السلام ہر دروازے پر گئے۔ اور یہاں سورۃ نوح میں دنیا کی ہر پریشانی کا حل بتایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک آفر دی۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اگر تم معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے سائنس اور قدرت کی مثالیں دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان طے بر طے بنائے؟ لیکن افسوس، ان تمام دلائل کے باوجود قوم نے اپنے امیروں اور سرداروں کی پیروی کی، اور یہاں سے شروع ہوا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرم، شرک۔ سرداروں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا واد، سوا، یغت، یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 نام دراصل نوح علیہ السلام سے پہلے گزرنے والے کچھ نیک لوگوں کے تھے۔ شیطان نے پہلے ان کی تصویریں بنوائی، پھر مورتیاں، اور آہستہ آہستہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ یہ زمین پر پہلا شرک تھا جس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ جب اتنے سال گزر گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا مانگی جس نے زمین کو صاف کر دیا۔ غور سے سنیے وہ الفاظ،
اے میرے رب، زمین پر بسنے والوں میں سے کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے بھی صرف بدکار اور سخت کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ زمین اور آسمان کے دروازے کھل گئے۔ ان کی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ اس دن انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ملا۔ سورت کے آخر میں نوح علیہ السلام نے اپنے اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو۔ دوستو، سورت نوح ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ دین کا انجام جلدی کا نہیں، صبر کا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق اور اولاد چاہیے تو استغفار کو لازمی پکڑنا ہے۔ جب ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے دشمنوں کے لیے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔